ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ آیت سب سے مضبوط ترین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی زندگیوں میں ہی صحابہ کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی دشمن صحابہ کھڑا ہو کر کسی صحابہ کے بارے میں یا ایک صحابی رسول کے بارے میں اعتراض کرے یا اس پر کفر کے فتوے لگائے یا ان پر تبرہ کرے، سوائے اس کی اپنی بدقسمتی اور بدبختی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں بھی منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی خاص اور اعلیٰ کیٹیگری کے منافقین کا ذکر ہے۔ ہماری زبان میں یوں کہہ لے، جنہوں نے منافقت میں 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، یہ ان کا ذکر ہے۔ پیچھے ان کا ذکر تھا جنہوں نے 100 میں سے 80 نمبر، 70 نمبر، 85 نمبر، زیادہ سے زیادہ پورا زور لگا کے اپنے نفاق میں 99 نمبر لیے، لیکن آج ان منافقین کا ذکر ہے جو 100 میں سے 100۔ تو فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے گرد و نواح میں دیہات کے کچھ منافق لوگ رہتے ہیں جو منافقت میں بہت چلاک، عیار، مکار اور زبردست قسم کے ہوشیار ہیں۔ اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کی ہوشیاری آخری وقت تک بھی کسی کو سمجھ نہ آیا۔ اور فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو منافقت پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور مردو کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر خیر سے خالی ہو جائے، کسی قسم کی اس آدمی میں خیر کی توقع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مردو علی النفاق، کہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، رتی برابر بھی اس میں خیر کی توقع نہیں ہے، شر ہی شر ہے اس میں۔ اور ایسے منافقوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں لا تعلمهم، باوجود حکمت اور دانائی کے، باوجود فہم اور فراست کے، سوچ اور تدبر کے، باوجود عمدہ تدبیروں کے بھی لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے۔ اتنا بڑے منافق ہیں کہ باوجود اس کے بھی کہ آپ کو ہم نے اپنا نبی بنایا، فہم و فراست دی، حکمت اور دانائی دی، اور اپنے نور کی آنکھ دی کہ آپ ہمارے نور سے دیکھتے ہیں، باوجود اس کے بھی آپ ان کے نفاق کو نہیں دیکھ سکے۔ لا تعلمون، آپ نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ کیوں اللہ نے ایسے فرمایا کہ ہم ان کو جانتے ہیں؟ وہ بڑے چلاک، مکار، عیار اور ہوشیار ہیں۔
اتنے ہوشیار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ ہر جگہ پر وہ منافقت کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر موڑ پر اتنا ہوشیاری سے کام لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مکاری، عیاری اور ہوشیاری کس نے دکھائی ہے ہمارے ساتھ۔ کام ہو جاتا ہے، آپ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، گیم کیا کھیلا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال فرمایا سنعذبهم مرتين، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے یا دگنا عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دیں گے یا دگنا عذاب دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ 2 مرتبہ عذاب دیں گے تو ایک دنیا میں دیں گے، ایک قبر میں دیں گے۔ اور دنیا میں کیا دیا؟ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو بتا دیا، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر تشریف لائے اور اپنے منبر پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی تو نکل جا، فلاں تو نکل جا، فلاں تو بھی مسجد سے نکل جا، فلاں تو بھی نکل جا۔ نام لے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کا حضور کو نام بتایا گیا، امام الانبیاء نے ان کو مسجد سے باہر نکلوا دیا اور فرمایا تم کھلا منافق ہو، تمہاری منافقت پر رب نے مہر لگا دی ہے کہ تم الاعلان پکے کھرے ٹھکے منافق ہو۔ باوجود اس کے بھی بہت سارے منافق تھے جن کا اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہوا، لیکن مرنے سے پہلے انہیں بھی دنیا میں عذاب میں اللہ نے مبتلا کیے رکھا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ ایک وہ جو اعلان رسوا ہو گئے، اور دوسرے وہ منافق تھے جو ہر وقت سہمے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے پتہ نہیں کب وحی الہی آئے اور ہمارا پردہ فاش ہو جائے، یا کس چال میں ہم پھنس جائیں اور ہماری منافقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اور حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، مسلمانوں سے شدید قسم کی نفرت، بغض، کینہ، عداوت رکھتے تھے، لیکن ظاہراً ان کو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا، ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی تھی، ظاہراً انہیں مسلمانوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ کم عذاب ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ انہیں شدید نفرت ہے، شدید ان کے ساتھ بغض ہے، شدید قسم کی دشمنی ہے، لیکن حالات کے ہاتھ میں مجبور ہو کے وہ آدمی پھر انہیں کے ساتھ چل رہا ہے، تو مجبور ہو کر وہ صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو یہ تھوڑا عذاب ہے دنیا میں ذلت و رسوائی کا۔ اور فرمایا دوسرا عذاب اللہ رب العالمین انہیں قبر میں دیں گے، قبر میں جائیں گے عذاب شروع ہو جائے گا، اور جتنا سخت ترین عذاب منافق کو ہوگا اتنا عذاب نہ کافر کو ہوگا نہ مشرک کو ہوگا، بدترین عذاب ہو گئے۔ قبر میں عذاب کی بات فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لٹائے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب عظیم کی طرف، جو بہت بڑا عذاب ہوگا، دائمی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
جہنم کا سب سے نچلا بدترین حصہ جس سے باقی ساری جہنم پناہ مانگتی ہے، اس حصے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ ایک گناہ گار ہے، ایک منافق ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چلاکی اور عیاری اور کوئی نہ کوئی گیم چلاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دین اسلام کی اشاعت کا راستہ روک دیا جائے، کسی نہ کسی بہانے دین کے کام کو ٹھپ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لپیٹ کے یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، اور ان دونوں میں تمیز کرنی چاہیے ہمیں۔ اور ہمارے اندر یہ احساس تب پیدا ہوگا جب ہم اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے، جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا اہل اللہ کے ساتھ ہوگا تو ہماری روح طاقتور ہوگی، ہمارے اندر اچھائی اور برائی کا احساس پیدا ہوگا۔ بشر بن مشعب کے بارے میں آتا ہے، اپنے شراب خانے میں ایک دن ہے، غیر اللہ والا آیا، دروازے پہ دستک دی، آدھی رات دروازہ کھول دیا، کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا یہاں کوئی کام تھا مجھے۔ تو بشر بن مشعب نے کہا سارے شراب خانے کے ملازم گھر چلے گئے، شراب خانہ بند ہے، صبح آنا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ضروری کام ہے۔ کہ کس کے پاس؟ کہا میں نے بشر بن مشعب کو ملنا ہے۔ اس نے کہا خیر ہو، آپ جیسا سلجھا ہوا آدمی، باعزت باوقار سنجیدہ آدمی مجھے ملنے آ گیا، میں ہی بشر بن مشعب ہوں، کیا کام ہے؟ کہا رات میں نے خواب دیکھا، خزانہ غیب سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ جاؤ بشر بن مشعب کو کہہ دو قیامت کی صبح تک تیرے نام کو میں بلند رکھوں گا، تیرے نام کو میں پاک رکھوں گا، تیرے نام کو میں نیک لوگوں میں رکھوں گا۔ اس نے کہا پھر کا راز پوچھنے آیا، کیا راز ہے؟ اس شراب خانے کا مالک ہے تو، اور اللہ نے تیرے لیے یہ آواز غیب سے دی ہے، اور میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک تیرا نام بابرکت لوگوں میں، نیک لوگوں میں شمار کرتا ہوں۔ تو بشر بن مشعب کہتا ہے اگر میرے لیے یہ اعلان قدرت خداوند کی طرف سے ہو گیا ہے تو آج سے شراب خانہ بند، آج سے شراب خانہ بند، اور یہاں سے شراب چلنے کی بجائے اب دین کی تبلیغ ہوگی، دین کا کام ہوگا، دین کی روشنی ہوگی۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے یہ بات آپ سے نہیں پوچھی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ آواز آئی، آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا گیا ہے، وہ راز بتاؤ مجھے۔ تو بشر بن مشعب نے کہا میں ایک دن شراب پی کے شراب میں مست تھا، گلیوں میں گرتا اٹھتا پڑتا ایسے چل رہا تھا، میں نے گلی میں دیکھا ایک جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے، گند پڑا ہے،
اور اس میں ایک ورقہ ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، اس پر خوشبو لگائی، اسے چوما، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ اس گندگی میں بشر بن مشعب کو ہونا چاہیے، تیرا نام بھی ہونا چاہیے، اس گندگی میں بشر بن مشعب کو ہونا چاہیے، تیرا پاک نام یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اللہ کو میرا یہ کام بھا گیا ہے۔ ایمان والے کی علامت یہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر ذلیل نہیں سمجھتا، اور وہ دین کے کام میں دوڑا دوڑا آگے آتا ہے، ہیرے پھیری اور بہانے تلاش نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری دنیا سے، ساری چیزوں سے، اور یہاں تک کہ اپنی خواہشات سے بڑھ کر میری اتباع کرے۔ انسان کے دل میں خواہش ہے، آج میرا یہ کام ہو، میں یہ کروں، میں فلاں عیاشی کروں، لیکن وہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے کہ حضور کے عمل اس بارے میں کیسا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرتا۔ اور آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ ہم بظاہر کہتے ہیں، آج یہی حدیث میں نے طلباء کو پڑھائی تو میں نے طلباء سے کہا، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے حضرت سے، بس آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا محبت ہے، لیکن ہماری شادیوں میں آپ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کنجریوں کو بلایا ہوا ہے، محبت ہمیں آپ سے ہے۔ یہ تو کنجر ہے، کنجروں کو چھوڑو، لیکن شادی میں اپنی خوشی میں کنجروں کو بلائیں گے، آپ کو نہیں بلائیں گے۔ یہ جی کیا ہو رہا ہے؟ دعوت ولیمہ ہو رہا ہے، حضرت آپ سے ہمیں محبت ہے، لیکن افسوس ہم آپ کو بلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے نیند 500 روپیہ نہیں دیے، آپ کو دعوت نہیں دے سکتے۔ ویسے ہمیں حضرت آپ سے بڑی محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن ہمارا چھوٹا سا فنکشن ہو، کرم نوازی فرمائے آپ اپنے گھر میں ٹھہرے رہیے، آپ کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے، آپ کو کھلانے کے لیے عزت کے ساتھ میرے پاس 2 لقمے نہیں ہیں۔ ہمیں علماء سے بڑا پیار ہے، لیکن اپنی شادیوں پہ علماء کو بٹھانے کے لیے، لانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، مولویوں کی شادی ہے، کیا کہیں گے، مولویوں کی شادی ہے، یہ مولوی خاندان ہے، وہ اچھا تمہارے تعلقات مولوی نہ بھائی مسئلہ پتا پیا حضرت تو سا مولانا صاحب نا ماشاءاللہ قریبی کہنا ایزی لوٹ دا پوچھتا پیا دکان ہے نا حضرت سارا علماء کوئی تعلق ہے نہیں، آزاد لوگ ہیں، ہمارا کن کے ساتھ تعلق ہے؟ دین بیزار لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، جو دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اہل اللہ کی مجلس سے دور ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر ہم اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہیں، جو ہمیں میسر ہی نہیں ہے۔ اللہ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم علماء کرام کے پاس تیار ہی نہیں ہے۔
حضرت حکیم اختر شاہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کے ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت جب بھی گھر میں آتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، غصہ بہت آتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا فلاں جگہ بازار میں فلاں نام کا ایک میرا خادم رہتا ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، بیٹھنے کی اجازت مانگ لینا، بس اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ اور ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر وہیں عیب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت وہ تو ماشاءاللہ میں بہت گنہگار ہوں، کائنات دا سخت ترین گنہگار کو بے جانا اسے تو سب ہونے کے لئے حضرت عید ساو جو رومالا کتنے روپے ہوتے ہوئے 300 روپے کا، حضرت 150 دے تو 500 دے آگے تیرے پیو دے پیسے۔ یہ عیب تلاش کر رہا ہے، علماء میں یہ خرابیاں تلاش کر رہا ہے۔ حضرت ماشاءاللہ ہوتا بڑے عالیشان عالم ہوئے، تھوڑا بیان سنتے ہیں مزہ آتا ہے، لیکن یہ رسول جو یہ ہار بنانا جائے دے لیکن علماء کو نہیں چھک دی۔ کیا چھک دی علماء کو؟ یہ اپنی اصلاح نہیں کروانے آتا عالم سے، یہ عالم کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ کیا اس میں دین اور شعور آئے گا کہ بدگمانی ہوتی ہے؟ اس کو علماء کے پاس بیٹھے گا اور اس کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھے گا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے یہ کیا ہے؟ مشکاہ شریف میں حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسی چادر پہنی جس کی اس وقت کی قیمت 10,000 درہم تھی۔ قاری صاحب 10,000 درہم آج کا 4,60,000 روپیہ بنتا ہے، اور یہ کہتے ہیں میرا نبی غریب تھا، ڈوب کے مر جا۔ میرا نبی سارے امیروں کا امیر تھا، نبیوں کا نبی تھا۔ میرے نبی کے لیے اللہ نے سارے خزانے بنائے ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے بنائی میرے محبوب کے لیے۔ تو کیسے کہتا ہے کہ میرا نبی غریب تھا؟ میرے نبی نے اگر غربت کا راستہ اپنایا ہے تو باتکلف اپنایا ہے کہ میری امت کے غریب لوگوں کو جینے کا راستہ مل جائے، زندگی گزارنے کا راستہ مل جائے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، اس لیے سادگی سے زندگی گزاری۔ اللہ نے نعمت دی، خوب استعمال کرو، پہنو، لیکن یہ منافقوں کی طرح کیڑے نکالنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت گندی بیماری ہے، اس سے ہمیں کبھی علماء سے نفع نہیں ملنے والا۔ آج یہی تو نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ جس کو دیکھو، جہاں دیکھو، وہ خواہ بدترین آگ جیسے جلتی ہے، ایسے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ مولویوں کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ان کے پاس اچھی موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، یہ اچھا کھانا کیسے کھاتے، اچھے کپڑے کیوں پہنے پھر رہے ہیں؟ بھائی تیرے گھر سے نہیں لے کے پھر رہے، تیری جائیداد سے نہیں مار کے پھر رہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 حصے ہیں، 70 شاخیں ہیں، اور سب سے بہترین، سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔
اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ، سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہو اسے ہٹا دو۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی، میں نے طلباء سے کہا ہم اسلام ایمان کے ادنا حصے پر بھی پورے نہیں اترتے، ایمان کے ادنا سے حصے پر بھی ہم پورے نہیں اتر رہے۔ ایمان کے 70 حصے ہیں، بڑا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے چھوٹا حصہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہو اسے ہٹا دو۔ ہم ایمان کے ادنا حصے پر بھی پورا نہیں اترتے۔ ایک بے رستے تروڑی کھڑے ہیں، پھوسا ملے سو 350 صفائی کرے سو 350 گند اٹھا کے کوڑا کرکٹ اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیں گے۔ کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے سڑک پر، گزر جائیں گے، اس کو رک کر ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی اور ایسی نقصان دہ چیز راستے میں ہے، فصلوں کے بیچ میں چلے جاؤ، ایسے لگتا ہے جیسے پل سرات پہ چلنے کی پریکٹس کروا رہے ہیں، چلنے کا راستہ نہیں ہے۔ نیا آدمی آ جائے جسے یہاں ہمارے راستوں پہ چلنے کی پریکٹس کرنی ہو، نیا نیا ہے، تو میرے خیال میں 1 ایکڑ چلتے ہوئے 5-6 بار گر پڑے گا۔ یہ ہے ہمارے ایمان، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو باقی درمیان والے کہاں ملیں گے ہمیں؟ تو بہرحال میرے دوستو، فکر کی ضرورت ہے، اور یہ فکر پیدا ہوگی اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے، اور اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے حسن ظن، حسن عقیدت یہ ضروری ہے۔ یہ بدگمانیاں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت کو لے آلہ ٹوپی کی تو آگے، یہ حضرت بڑا موبائل رکھتے، حضرت کیا کرنا ہے بڑے موبائل تیرے منہ ہے مٹی نہیں دو سے، یہ ایسے حسد کی بیماری ہے۔ ایسی عالم ہویا یہ کوئی بڑا موبائل نہ ہویا، یہ عالم ہویا یہ کاروبار نہ ہویا، تے کو کیوں زمان مولوی تھی جڑا پننا ہوئے تو بلا تو تے چھتے تھے وہ مولوی سی ہر ویلے پننا نہ ہوئے تو اپنا جڑے کو دنیا دے وچ چھتا تھیا تے کو کتھوں دین ملے۔ اب یہ سمجھنے نہیں، پتہ نہیں اپنا مسلمان تھی تے مرسے یا کافر۔ جنازہ پڑھتے کھڑے او کلمہ کفر مرے پہ، پتہ ہی نہیں تو کیسے جڑے حالات چلتے پہ، اور جڑا ہاتھے تے بیٹھتے آکھ دینے او تیجا نمازہ دا پتہ تا لگے تو بخشا گی میں بخشا رسا۔ یہ اتنا دا کلمہ کفر پکے سمود با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کینسی پڑھیا، یہ حالت مر گئے۔ مائیں پیدا سا کاری صاحب پیدا سے او بابا دے اوئے مسلمان مریا پہ جنازہ پڑھی ہوں، ساتھ مسلمان سمجھی رہے ہیں مریا کلمہ کفر دیتے پہ۔ ابھی ایک فوت کی ہوئی، ایک آدمی کہہ رہا تھا ہنسی اللہ سے کڑا دے تھے، مرن تو پہلے اللہ سے کڑا دے تھے جو انہیں نکل کے باہر ہے، ہون اے بندہ ہی گال ہوتے مر سے اب ہمیں جنازہ پڑھ سے۔ اگر ایک کلمہ کفر کہنی اللہ سے اگر کڑا دے تھے جو نکل کے باہر ہے، دیکھے تو ان کو پتہ لگے، اور یہ گال بھونکڑا ملوم جلے مر سے ملک خادمہ سے آؤ سے مسلمان جنازہ پڑھ گئے، چاہت کا قاتل کریم سے آؤ جلو جنازہ پڑھے، میں اکسا کر سے بزرگ آؤ گا سے جنوں اللہ نے بندے مسلمان دی اولاد ہے، مسلمان دے گھر چاہیے، مسلمان معاشرے کی دا تسا کی آ جائے، یہ ہونا ٹائم ہے یہ نکی کر کرنا کھڑی در سے بات، یہ میں آنکھ آس والا پتہ نہیں اس بات کلمہ پڑھے تو آمن تا پڑھے کلمہ ہوئی، وہ گامن یادن سپرے دے نا یادن، وہ فلمہ دے نا یادن،
ان کو حکمران تے سیاستدان تے دور یاد ہیں، ان کو یاد کرنی، کلمہ یاد کرنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ نہیں آتا، ان کو عقیدے دا پتہ کرنی کہ جڑا میں منہ علیحدہ کھڑا اندے نال کتے میں کافر تو نہیں تھیا کھڑا۔ قاری صاحب یہ بدقسمت معاشرے کا حصہ ہے، وہ بندہ آدمی مسلمان اتو آدھے اللہ سے ڈٹھے، یہ الفاظ اللہ سے ڈٹھے یا ڈٹھے نکے نکے باہر مار دیتے، تو سمجھاؤ ایک بندہ یہ جتنی بےہودہ کفریہ کلمات غلیظ کلمات بکالا مرسے تو میں اٹھے تھے جنازے دے کھڑے تھے انہیں، اور تیرا میرا فرض ہے کہ آپ حسن زن رکھو مسلمان، لیکن ہوں پورا شرم آیا آوے جو کم از کم میں گناہگار صحیح بدکار خطاکار صحیح کافر تھی تو نہ مرا، ان کو اپنی زبان سنبھال دے علامنے چاہیے تے یہ زبان سنبھل سے ہوئے جڑے والے اللہ والے نال باسوں، قرآن والے نال محبت کرے سوں، دین والے نال باسوں، علماء کرام دی صحبت دی باسوں، والا ساکو پتہ لگ سے کہ دکھ آمنے غم آمنے اسا علامت کی میں جتنا بڑا دکھ آمنے ایمان اللہ دے اپنی سرے کی زبان سونے دی مرضی اسے مالے کیسے ایسی کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون دا اس طرح کی معنی بڑھ گیا، اسے ہی مالک ہے ان دی مرضی، او سونا ان دے کام بھی سونے، اسے ہی مدہ مال ہے وہ سنبھال کے دے، اے الفاظ اے دین والے نے باس سے تا اے علیہ سے اکھے سے انا للہ و انا الیہ راجعون سونے دی مرضی سے، تے اگر باس سے بے دینہ دے وچ دین دے دشمنے دے وچ والیوں سے